بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترجمہ قرآن میں آج انشاءاللہ ہم سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 سے پڑھیں گے، اور یہ سورت کا 9واں رکوع ہے، اور اس رکوع کے اندر شروع میں جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ہے کہ دونوں نے قربانی کی تھی، ایک کی قبول ہوئی اور ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ تو اللہ نے ان کا واقعہ بھی بیان کیا، اور ساتھ میں اللہ کے ہاں کون سی چیز قبول ہوتی ہے، اللہ کے ہاں قبولیت کا معیار کیا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاتْلُ، اور تلاوت کیجیے، پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو پڑھ کر سنائیں، علیہم، ان پر۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اس باق میں بات ہو رہی تھی اہل کتاب سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب کو آپ یہ بھی پڑھ کر سنائیں، یہ بھی ان کو بتائیں کیا، نبأ، خبر، بنی آدم، آدم کے بیٹوں کی خبر آپ ان کو پڑھ کر سنائیں، بالحق، کے حق کے ساتھ، کہ جو سچی خبر ہے، حق والی خبر ہے، اور جس طرح پورا قرآن حق ہے اور اس میں یہ خبر بھی حق ہے۔ کون سی خبر، کون سی بات، جب قربا، قربانی کی، قربان کرنا، ان دونوں نے جب اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کی، اور قربانی بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قرب سے ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز قربان کرنا، اور وہ مال بھی ہو سکتا ہے، انسان کا اپنا وقت بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ جان بھی انسان اللہ کے لیے قربان کر دے، تو یہ بھی قربانی ہے، اور بہت بڑی قربانی ہے کہ انسان اپنی جان اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربان کر دے۔ تو پھر کیا ہوا، فَتُقُبِّلَ، پس قبول کر لی گئی، پس قبول کر لی گئی، من احدہما، ان میں سے ایک کی، دونوں نے قربانی کی تھی، ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ، اور نہیں قبول کی گئی، من الآخر، دوسرے کی قربانی۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا نام، ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابیل بتلایا جاتا ہے، اور یہ قربانی جو تھی اس کے متعلق بھی کوئی واضح صحیح روایت میں تو کوئی بات مجھے نہیں ملی تفاسیر میں، البتہ مشہور جو ہے وہ یہ ہے، تفاسیر میں بھی لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ملاپ سے، ان کے آپس میں ملنے سے، ایک وقت میں ایک جو حمل ہوتا تھا اس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، یعنی ایک بہن بھائی اکٹھے جڑواں پیدا ہوتے تھے، اور دوسری مرتبہ کے حمل سے بھی 2 بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو اس وقت چونکہ اور تو کوئی مخلوق نہیں تھی، تو اس وقت قانون یہ تھا کہ جو 2 جڑواں بہن بھائی ہیں نا، وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے، وہ دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے جو 2 بہن بھائی ہوتے، ایک لڑکے کا اس دوسری جو جڑواں بہن بھائی ہوتے ان کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا۔ اب ہوا یہ کہ حابیل کی جو بہن تھی نا، وہ خوبصورت تھی، اور خوبصورت نہیں تھی، اور قابیل کی جو بہن تھی وہ خوبصورت تھی۔ اب حابیل کا نکاح ہونا تھا قابیل کی بہن سے، قابیل کا نکاح ہونا تھا حابیل کی بہن سے۔ اب جس سے قابیل کا نکاح ہونا تھا وہ خوبصورت نہیں تھی، اور جو اس کی اپنی بہن تھی، جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی جڑواں اس کی بہن، وہ خوبصورت تھی۔ اس نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ میرا نکاح اسی سے کر دو، تو آدم علیہ السلام نے کہا نہیں، اس کو سمجھایا، بتلایا، تو وہ نہ مانا۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایسے کرو، دونوں جا کے قربانی کرو، دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی اب قبول ہو جائے گی تو اس کا نکاح جو ہے وہ قابیل کی بہن سے کر دیا جائے گا، یعنی جو خوبصورت تھی، آدم علیہ السلام نے کہا جس کی قربانی قبول ہوگی تو اس کا نکاح اس سے کر دیا جائے گا۔ تو جب قربانی کی دونوں نے، تو اس وقت طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی اور اس قربانی کو اٹھا لیتی، ختم کر دیتی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو اس وقت اس نے غصے میں آ کر، طیش میں آ کر جو ہے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ تو یہ واقعہ چونکہ صحیح روایت سے نہیں ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے، تو اس سے ایک تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلا قتل جو ہے وہ عورت کی وجہ سے ہوا، اور یہاں آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں بھی سب سے بڑا فتنہ عورت کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بھی بہت بڑا فتنہ عورت کا ہوگا۔ آج دیکھ لیں قتل و غارت،
اس کے پیچھے کہیں دور دور جا کے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، مقصد اور مطلوب یا مال ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، یا عورت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ان عورتوں کے فتنوں سے بھی بچائے۔ جس فتنے میں آ کر یہ کام بھی ہوا، تو وہ کہنے لگا، قابیل جو تھا وہ کہنے لگا، قالا، وہ کہنے لگا، لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حسد میں آ کر اس کے ساتھ جو تھا دشمنی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قالا، تو اس حابیل نے کہا، انما، تو مجھے قتل کرتا ہے، مجھے قتل نہ کر، بلکہ یہ دیکھ کہ تیری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی، تیرے اندر کوئی خرابی ہوگی نا، کوئی خامی ہوگی جس وجہ سے اللہ رب العالمین نے تیری قربانی کو قبول نہیں کیا، تو مجھے قصوروار کیوں ٹھہراتا ہے؟ اپنا قصور دیکھ، اپنی جو کمی ہے اس کو دور کر۔ تو کہا کہ قبول کرنے کا معیار بتایا، تقبل اللہ، قبول کرتا ہے اللہ من المتقین، متقی لوگوں کی، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہوں، جو اللہ کے فرما بردار ہوں، اللہ ان کی قربانی قبول کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ میں کون سی خرابی ہے، کون سی خامی ہے، کون سی کمی رہ گئی ہے، تقوی میں، معیار میں کیا کمی ہے کہ جس وجہ سے قبول نہیں ہوئی۔ تو ہمیں یہاں سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے ہاں قبول ہونا چاہتے ہیں، مقبول بننا چاہتے ہیں، ہمارا وقت اللہ قبول کر لے، ہماری صلاحیتیں اللہ قبول کر لے، ہماری قربانی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، تو اس کے لیے لازم کیا ہے کہ تقوی اختیار کریں، اپنی تنہائیوں کو پاک رکھیں، اپنے موبائل کو پاک رکھیں، اور اللہ رب العالمین کا ڈر ہمیشہ دل میں ہو، تو پھر اللہ رب العالمین قبول فرما لیتے ہیں۔ لئن بسطتا، اب آگے حابیل جو تھا وہ کہنے لگا اپنے بھائی کو، لئن، البتہ اگر، بسطتا، تو نے پھیلایا، الیہ، میری طرف، یدک، اپنے ہاتھ کو، لتقتلنی، تاکہ تو قتل کرے مجھے، اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے نا، اگر تو اپنا ہاتھ مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھائے گا تو میں کیا کروں گا، ما انا، نہیں ہوں میں، بباسطن، پھیلانے والا، یا دیا، اپنی ہاتھ کو، الیکا، تیری طرف، لأقتلک، تاکہ میں تجھے قتل کروں۔ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے نا، تو میں ذرہ بھر بھی اپنے دل میں ارادہ نہیں کروں گا کہ میں تجھے قتل کروں۔ یہ تھا اصل معیار، اس کی قربانی قبول ہے نا، تو دل کی حالت اور کیفیت جس کی یہ ہو، اللہ اس کی قبول کرتے ہیں۔ کیفیت کیا ہے میرے بھائی؟ قبول اللہ تقوی والوں کی کرتا ہے، اور اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں تجھے کبھی قتل نہیں کروں گا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کبھی کسی سے لڑائی ہو جائے، بھائی سے تلخ کلامی ہو جائے، تو آگے سے کیا جواب ہوتا ہے ہمارا؟ ہم کہتے ہیں تیرے ہاتھ ہیں تو میرے ہاتھ نہیں ہیں، تو اینٹ مارے گا تو میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا آگے سے، تو پھر اس طرح لڑائیاں بڑھتی ہیں۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یہاں سے سبق لینا چاہیے۔ اگر ایک بھائی، اس کو ابھار لیا شیطان نے، وہ گناہ کر رہا ہے، تو مقابلے میں گناہ نہیں کرنا، بلکہ کیا کہہ رہا ہے، میں تیری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین، جو تمام جہان والوں کا رب ہے، تمام جہان والوں کا پروردگار، پالنے والا، پالنہار، اس رب سے میں ڈرتا ہوں، اس لیے میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ تو یہاں تک 2 آیتیں ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم آگے پڑھیں گے، مزید ابھی واقعہ ان کا جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دوستوں سے، جیسا کہ میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، کہ ان اسباق کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ یہ 1 منٹ بھی نہیں لگتا اس سے۔ آپ اگر یوٹیوب پر سن رہے ہیں تو فیس بک پر شیئر کر دیں، اپنے یوٹیوب پر شیئر کر دیں، واٹس ایپ پر شیئر کریں، اور اگر آپ فیس بک، واٹس ایپ پر سن رہے ہیں تو فیس بک پر گروپس میں شیئر کریں، واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں۔ تو یہ 1 منٹ نہیں لگے گا، لیکن جہاں تک جائے گی آپ کا شیئر کیا ہوا پیغام، تو لوگ قرآن کی طرف آئیں گے۔ ایک بات پر بھی عمل کریں تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ السلام علیکم۔